السلام علیکم خواتین و حضرات، شروع کرتے ہیں آج کا حسب حال۔ میں ہوں جس کا میزبان جنید سلیم، اور آج شو کی ابتدا کر رہے ہیں محترم جناب مولانا فضل الرحمان صاحب سے گفت و شنید کے ساتھ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ مولانا سنا ہے پچھلے دنوں طبیعت دشمنہ ناساز تھی؟ نہیں جنید بھائی، میری طبیعت خراب تھی، دشمن تو دڑا دڑ جل سے کرتا پھرتا ہے۔ جل سے کرتا پھرتا ہے؟ آپ کی مراد نواز شریف صاحب سے؟ لا حول ولا قوت۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ کوئی بندہ جا کے کہے کلو گوشت دے دو اور دکاندار کہے کون سا، پلاسٹک کا۔ بھائی دشمن کی بات ہو رہی ہے، آپ کدھر میاں محمد نواز شریف صاحب محترم کی طرف چلے گئے؟ وہ تو ہمارے پیارے پاکستان کے پیارے پیارے وزیر اعظم ہیں۔ دشمن سے مراد جنید صاحب ہماری وہ لڑکا ہے جو یہ پی ٹی آئی والا ہے، یہ جلسوں میں آئی کرتا پھرتا۔ اور آپ کو یہ بات بتاؤں کہ اس کے بھی جماعت کے نام میں آئی آتا ہے اور ہماری جماعت کے نام میں بھی آئی آتا ہے، مگر اس کا آئی جعلی ہے۔ اچھا، یہ اس کا آئی انصاف کا ہے، جبکہ اس کی پارٹی میں انصاف موجود نہیں ہے، اور ہماری پارٹی کا آئی اسلام کا ہے، اور اللہ کے فضل سے ہم اسلام پہ قائم ہیں۔ اچھا تو آپ عمران خان کے جلسوں کی بات کر رہے ہیں؟ اور جلسے تو یہی کر رہا ہے نا جی، نواز شریف صاحب تو بڑے جلسے کر رہے ہیں۔ اچھا واللہ، آج عمران خان صاحب نے بھی آپ کو آڑے ہاتھوں لیا۔ انہوں نے کہا ہے جی کرپشن کے خلاف کیمپین ہے، قوم جانتی ہے کہ مولانا اس طرف کھڑے ہوں گے یا اس طرف کھڑے ہوں گے۔ دیکھیں جنید صاحب، وہ اگر ہمیں آڑے ہاتھوں لے رہے ہیں تو ہم ان کو کون سا ہاتھوں ہاتھ لے رہے ہیں؟ یہ کس کرپشن کی بات کرتے ہیں؟ ایمانداری کے تقاضے پورے کرتے ہوئے اگر بات کریں تو مجھے یہ بتاؤ کہ ان کے جو پارٹی کے لوگ ہیں ان میں سے کون ایسا ہے جس پہ کرپشن کا الزام نہیں ہے؟ انہوں نے خود بینکوں کو لوٹ کے کھایا ہے، قرض لیے ہیں معاف کروائے۔ مولانا وہ تو ببانگے دول بات کر رہا ہے عمران خان، کہتے ہیں کہ اگر ہم نے کچھ غلط کیا تو ہمیں گرفتار کرو، ہمارے خلاف کارروائی کرو، بیان خالی نہ دو۔ تو یہ تو وزیر اعظم بھی کہہ رہے ہیں نا کہ میں بھی اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے بھی کہا ہے میرے سارے خاندان کا احتساب کرو۔ اب فیصلہ کیسے ہوگا؟ وزیر اعظم کیا کرے؟ اکڑ دکڑ پاپا پو سینے میں پورے سو، کیسے فیصلہ ہوگا؟ تم خود بتاؤ۔ مولانا مسئلہ تو حل نہیں ہو رہا نا، اپوزیشن کا مطالبہ یہ ہے کہ ان کے دیے ہوئے ٹی او آرز کے مطابق تحقیقات کروائی جائے۔ دیکھو میرا بات سنو، یہ جو چاہتی ہیں ان کے مطابق تو اگر سب کچھ کرنا شروع ہو جائیں تو پھر تو ملک کا بیڑا غرق ہو جائے۔ یہ صرف وزیر اعظم کی مخالفت میں بات کرتے ہیں۔ تو الزام بھی تو وزیر اعظم پر ہے نا۔ ایمانداری سے بات کرنی چاہیے، سچ کے ساتھ ہونا چاہیے، صرف وزیر اعظم کی مخالفت یا ہمدردی نہیں ہونی چاہیے۔ ہم تو سچ کے ساتھ کھڑے ہیں، ایمانداری کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اچھا مولانا، اگر نواز شریف اس وقت وزیر اعظم نہ ہوتے اور وزیر اعظم پر یہی الزام لگتا تو آپ کا موقف اور رد عمل یہی ہوتا؟ ایمانداری سے جواب دیجیے گا۔ دیکھو جنید بھائی، پہلی بات تو یہ ہے کہ خدا نخواستہ نواز شریف صاحب وزیر اعظم کیوں نہ ہوتے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ خدا نخواستہ نہ ہوتے تو پھر انشاءاللہ میں ہوتا، اور اگر خدا نخواستہ میاں صاحب بھی نہ وزیر اعظم ہوتے اور انشاءاللہ میں بھی وزیر اعظم نہ ہوتا، اس کے ساتھ تو انشاءاللہ نہیں لگتا، اس کے ساتھ بھی خدا نخواستہ لگتا۔ خدا نخواستہ میاں صاحب بھی نہ ہوتے اور خدا نخواستہ میں بھی وزیر اعظم نہ ہوتا تو پھر مجھے اس کت خانے میں پڑھنے کی ضرورت کیا تھی؟ مولانا ایک قومی ایشو تو بنا ہوا ہے نا اس وقت، آپ کا موقف اور دو ٹوک موقف سامنے آنا چاہیے۔ میرا تو دو ٹوک موقف یہی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کو وزیر اعظم رہنا چاہیے، چونکہ ڈائریکٹ ان پہ الزام نہیں ہے۔ دیکھیں، آئس لینڈ کے وزیر اعظم نے استعفیٰ دیا ہے، الزام آئس لینڈ کے وزیر اعظم پر نہیں تھا، ان کی بیوی پر تھا۔ تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ آئس لینڈ کا وزیر اعظم اپنی بیوی دے تلے لگا ہویا ہے؟ یعنی مولانا آپ کسی حوالے سے بھی احتساب نہیں چاہتے؟ نہیں، احتساب ہونا چاہیے مگر سب کا ہونا چاہیے۔ نہیں چاہتے نا۔ ناظرین، یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
یار جنید گرمی جو ہے وہ تو شٹاٹ بڑا ڈاڈا لے رہی ہے، اور ابھی تو رمضان شریف کو 1 مہینہ رہتا ہے پورا، اور جون کے شٹاٹ میں آ رہے ہیں رمضان کے روزے، بہت گرمی ہوگی۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جس نے روزے رکھنے ہیں اس نے رکھنے ہی ہیں، اس کو گرمی تھوڑی زیادہ سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور ویسے بھی میرا خیال ہے اتنی شدت کی گرمی میں جو روزے ہیں یہ تو ایک رحمت ہے، اللہ پاک نے بھی تو پھر دیکھنا ہے نا کہ کس گرمی میں میرا بندہ میرے لیے روزہ رکھ کے پھر رہا ہے، پھر ثواب بھی اس کا اللہ پاک انشاءاللہ تڑا تڑ دیں گے۔ نہ کے دن گزار لیا کریں گے، لوڈ شیڈنگ تو ہونی ہے انشاءاللہ 3-4 باری تاری لگائیں گے تو رویا گزر جانے انشاءاللہ۔ خبروں کی طرف آ جائیں جی بسم اللہ جی۔ آج پہلی خبر ہے پی ٹی آئی کا ہر جمعرات کو پنجاب اسمبلی کے سامنے دھرنے کا اعلان، جب تک وزیر اعظم پاناما لیکس پر مستعفی نہیں ہوتے احتجاج جاری رہے گا، قیادت۔ اللہ خیر کرے۔ جمعرات کی جمعرات دیکھو یہ دھرنا دے رہے ہیں، ادھر تو نعرے بڑے عجیب لگنے کر رہے ہیں، ہے سکیا جمعرات کا رویت دے دے استعفیٰ، اے اللہ نے تینوں اینا دیتا ہے وچ استعفیٰ تے دے، اے عمران خان تے نادا دے دے استعفیٰ، اے تیرا کی جانا ہے کوئی کاغذ لگنا نہ لکھ استعفیٰ تے دے سانو، اے پہلے بھی تے تیری گورنمنٹ 2-3 نری اگلیاں کھوئی یہ سانو ہتھی دے دیں گا تے کی فرق ہے۔ ویسے سیریسلی تو میں بتاؤں اب دیکھنا دفتروں میں لوگ بہت چھٹی کریں گے، ہر جمعرات دفتر خالی ہوا کریں، بھئی لوگوں کو تو بہانا چاہیے، یہ جو سرکاری ملازمین ہوتے ہیں سیکٹریٹ مال روڈ کی نکر پہ ہے، سارے سیکٹریٹ کے ملازموں نے جا کے اگلے دن اپنے افسروں کو کہنا جی میں تو مال روڈ کی طرف سے آتا ہوں وہ بند تھا اور اس لیے پھر میں کار چلا گیا، بلکہ سیکٹریٹ کے دوسری طرف بھی جن کے کار رہے نا انہوں نے بھی اپنا رستہ مال روڈ ہی بتانا، وہ لوگ جو کبھی اسمبلی ہال کی طرف گئے ہی نہیں ساری زندگی انہوں نے بھی کہہ دینا کہ جناب ہم تو جمعرات کی جمعرات اسمبلی کے سامنے دعا کر کے آتے ہیں، وہ پھر دعا نہیں کر سکے تو پھر کار چلے گئے ہیں جناب۔ ڈی جے بیٹھ کے گانے بھی بدل جائیں گے، کوکلا چپا کی جمعرات آئی جے جیڑا اگے پیچھے ویکھے ہوتی اب بالکل پھر گانے تو بدل ہی جائیں گے نا جی۔ اکھیاں والے او پائیو ایک استعفے دی فریاد، اکھیاں والے او ہائے 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 نہیں جی گانے اتنے دل دوز ہونے ہیں کہ استعفیٰ دینا پڑ جانا۔ مجھے تو ڈر ہے جمعرات کا دھرنا کہیں لمبا ہی نہ ہو جائے جیسے جمعرات کی جھڑی نہیں ہوتی۔ جمعرات کی جھڑی 8 دن کھڑی یہ کہتے ہیں بزرگ۔ اگلی خبر سناؤ گل بات گئی ہے۔ اگلی خبر ہے نون لیگ کے رہنما صدیق الفاروق کا کہنا ہے پاناما لیکس پاکستان کے خلاف امریکہ کی سازش ہے، اس کے باوجود حکومت 5 سال پورے کرے گی، بلکہ 2018 کے بعد بھی نون لیگ کی حکومت ہوگی۔ ہائے ہائے صدیق الفاروق صاحب کیڑی امریکہ کی سازش ہے، اور یہ اس کی جڑیں پوری دنیا پہ پھیلی ہوئی ہیں، اور آپ کے اپنے لیڈر جو ہیں وہ ہلکا ہلکا مان رہے ہیں، آپ سیدھا ہی مکر گئے ہیں، آپ نے امریکہ کی سازش ہی بنا دیا ہے۔ بالکل ہی سادے آدمی ہے صدیق الفاروق صاحب، جیسے بندے سے کوئی رستہ پوچھے نا تو اسے سیدھا ہی کہہ دیتے ہیں میں نے بھی بال ہو میں ادھر ہی جا رہی ہوں، بھائی تم رستہ بتاؤ اور جاؤ کام کرو جا کے اپنا۔ اس طرح کا بندہ خربوزے لے کے جا رہا ہو تو لازماً شاپر پاڑ جاتا ہے، اور نیچے گر کے ایک ادھے خربوزے کا سر بھی پاڑ جاتا ہے۔ یہ صدیق الفاروق صاحب جیسے بندے پنڈ کے سکول کے ہیڈ ماسٹر ہوتے ہیں، اور سارا دن تو پہ کرسی ڈا کے گنے چوبتے رہتے ہیں، اور گنا خود چھیلتے نہیں سٹوڈنٹ سے چھلواتے ہیں، اور جو تیز گنا چھلے اسے منیٹر بھی بنا دیتے ہیں، اوپر سے کہہ رہے ہیں کہ اگلے 5 سال بھی ہم ہی آئیں گے، یار جو 2 سال رہ گئے ہیں وہ ترلے منتے کر کے پورے کرو، کس لیے ہمیں ان کو چڑھا رہے ہو؟ یا ترلے منتے کر کے پورے کرو یا جلسے جلوس کر کے پورے کرو، کوشش تو کرو نا، اگلے 5 سال کا شیڈول تو نہ دو۔ اس طرح کے بندے کا این عید والے دن بکرا دوڑ جاتا ہے، دوڑ نہیں جاتا، کہہ کے جاتا یار میں ابھی واپس آتا ہوں، یار بکرے کی بھی زبان ہوتی ہے، تم رسی پکڑ کر کھڑے ہو میں بھی آ رہا ہوں۔ ہاں جی آگے سے بحث شروع کر دیتا ہے کیڑی بکرے دی زبان ہوندی ہے، پکی 20 روپے دی مل جاندی ہے تو تے کچی کرن نہیں۔ یار صدیق الفاروق صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ ساری امریکہ کی سازش ہے، یہ شریف فیملی کے نام پر جتنی بھی آف شور کمپنیز ہیں ان کے نیچے پروپرائٹرشپ میں باقاعدہ اوباما کے سگنیچر ہیں۔ اچھا اوہ اس کا مطلب اوباما پڑھا لکھا آدمی، اسے اپنے کزن کی تعریفوں کی پڑ گئی ہے۔
यार ये ना लो, अगर उसने दहशत किए हुए हैं तो फिर तो ठीक है ना। अगली खबर पढ़े जी आप। जी खबर है, भारत ने दरियाए चेनाब का पानी बगलेहार डैम पर रोक लिया। हाय हाय, इसी पे मीर तकी इलाहाबादी ने कहा था ना, शर्म तुमको मगर नहीं आई। शर्म तुमको आ रही, ये क्या किया, हरकत क्या की? मीर तकी इलाहाबादी बहुत बड़े शायर हुए हैं। 2 आदमियों को आपने एक बना। वो मीर तकी मीर है और वो मिर्जा मली आबादी। ये मिर्जा तो गालिब थे यार, वो अकबर इलाहाबादी। हाँ, अकबर इलाहाबादी। ये तुम पानी रोकने की बात करती है, और पानी तो बड़ी देर का उन्होंने रोका, वो उसके बाद कई चीजें रोकी हैं उन्होंने हमारी। राहत फतेह अली रोक ली, मोहसिन खान बहुत पहले रोक लिया, शुएब मलिक रोक लिया, हमारे हर खूबसूरत बंदे को रोक लेते हैं। इसलिए तो मैं जाता नहीं जीजी जी उधर। मुझे करीना पे शक है, वो रोकेगी मुझे। इधर उधर देखना शुरू हो गया। नहीं, तुमने अगला जुमला नहीं सुना। वही तो, इसीलिए तो मुंह पर तालियां मैंने कि किस मुंह से इसका सामना करूं। करीना कहेगी आज तो मुझे अभी भी पूरा यकीन है कि तुमने दूसरा जुमला नहीं सुना। और कह रहा है करीना, ताब ला सकते हो इस जुमले की? तुम्हें जब भी रोका ना जॉनी लीवर ने रोक लिया। अमानत भाई इधर ही रहो, ताकि तुम्हारी वजह से मुझे लोग हीरो समझे। अरे हर बात का मजाक ही बना लेते हैं। हाँ जी हाँ, मजाक बना लेते। अल्लाह, बात आपकी डैम सीरियस थी। जी जरा ये सुने, खुर्शीद शाह साहब, हम आपके इलाके में पुल बनाने आए हैं और आप हमसे इस्तीफा मांग रहे हैं। वजीर आजम का सखर में खिताब। मियां नवाज शरीफ साहब, इस तरह की बात ना करें हजूर, वरना जितने लोग इस्तीफा मांग रहे हैं सबके शहरों में पुल बनवाने पड़ेंगे। और पुल आपके पास मेरा ख्याल है 2-3 ही बचे हुए, सारे पुल तो शहबाज शरीफ साहब इस्तेमाल कर बैठे। इस्तीफा तो मैं भी मांग रहा हूँ, उकाड़े में भी पुल बनवाओ। क्यों जी, जिनके शहर में नहीं भी जगह वो भी कह रहे हैं पुल बनवाए। उकाड़ा वाहिद शहर है जो यूरोप का कोई शहर लगता है। हाय हाय, वाह वाह, यूरोप में मजे होती है। अच्छा जी, यूरोप में मजे नहीं होते? पहली बात ही झूठी कर देते हैं। अच्छा, यूरोप में मजे नहीं और होते? गाय होती है, गाय मज पाकिस्तान बर्रे सगीर में होती है। मजे दूसरे तीसरे दिन उकाड़े की कह देती हैं कि भैन आज नहीं जानियां घा चरण, बाहर रश बड़ा होना, घर ही कुछ पका ले। तुम ये देखो कि कल हमने सदर साहब के मुल्तान में प्रोटोकॉल का रोना रोया था, आज वजीर आजम साहब के प्रोटोकॉल की वजह से सखर में नेशनल हाईवे पे कई घंटे तक ट्रैफिक बंद रही है और मीलों लंबी गाड़ियों की लाइनें रही हैं, हजारों लोग फंसे रहे हैं। और तुम्हें पता है कि सखर में आज गर्मी कितनी थी? तो यार उनको पता नहीं था उधर वजीर आजम ने आना, आज छुट्टी कर लेते। छुट्टी कर फिर कहते हैं धरनों ने इकोनॉमी का बेड़ा गर्क किया है। तो यार वो ट्रकों वालों को नहीं था पता आज वजीर आजम साहब आ रहे हैं सखर में। ना बाहर निकलते बच्चों को कह देते कि पुत्र आज रोटी नहीं खानी, आज मियाँ साहब आए हो। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिए। यार सारे अहबाब दिल की ताकत की एक गोली खा ले, चूंकि मैं दिलदोज मुखबरियां सुनाने लगा। और मिस्टर एंकर जी जी, प्लीज डोंट ट्राई टू बुलडोज माई दिलदोज मुखबरीज। ओके, और कोई हुक्म जी? बस इतनी जितनी अंग्रेजी आती है मैंने तो उतना ही हुक्म कर दिया। डिश डिश डिश। यार इस बंदे की मैंने बीन तोड़ देनी है। उसको रोको यार, जो तुम्हारी सारी मुखबरियों की संजीदगी खत्म कर देता है, रोंद देता है बकायदा। इसको तो मैं जाके मोहल्ले में पूछूंगा ना। आज मैंने मलक साहब से कहना अपना कुत्ता खुला छोड़ दे, जाना फिर कैसे कर जाते। मलक साहब का कुत्ता छुट्टी पे गया हुआ। छुट्टी में गया। तो यही कह के तो साथ ही बुए के पीछे लुका होता है, जाना सही उधर। डिश डिश डिश। हेल्थ के महकमे के हवाले से मुखबरी पेश करने लगा हूं। लो जनाब, कुछ दिन पहले आपने टीवी चैनल्स पे देखा है कि एक बच्ची ने सियालकोट मेडिकल कॉलेज जो है
ख्वाजा सफदर मेडिकल कॉलेज, वहां से MBBS पास किया और उसने 15 गोल्ड मेडल हासिल किए। और वहां के ममाने खसूसी ख्वाजा आसिफ साहब मेडल पहना पहना के थक गए उस बच्चे। वो बच्ची फिर निकली है बेचारी जब हाउस जॉब के लिए लाहौर पहुंची है तो किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में अपने स्टूडेंट के अलावा उनके पास 5 सीटें थी। पंजे की पंजे सीटें वो 15 गोल्ड मेडलिस्ट बच्ची हासिल नहीं कर सकी। वो 5 की 5 सीटें जहां वो टेलीफोन वाले हासिल कर सके हैं। 15 गोल्ड मेडल्स की बजाय इतनी सी पर्ची बच्ची हासिल कर लेती तो आज हाउस जॉब मिल जाती। यार इस बच्ची को पहले बताना था ना, वो बेचारी पढ़ पढ़ के भावी हो गई है। 15 गोल्ड मेडल वो संभालने के लिए उसने बैंक का लॉकर खरीदा बेचारी। 15 गोल्ड मेडल थैले साहब थोड़े नहीं होते, बड़ी बात। आप तो छोटे से थैले हैं, आप में तो 2.5 किलो गोंगलू आते हैं बस। तो देखो उसने 15 गोल्ड मेडल हासिल किए, बड़ी बात। और वो बेचारी हाउस जॉब के लिए लाहौर में खज्जल हो रही है। डिश डिश डिश। सॉरी, मेडिकल की मुखबरी पे नहीं करना था। नहीं करो, मेडिकल के मुखबरी पे भी करो, तुम्हें यही टॉन्सिस निकल। ये जो अपना हेल्थ के महकमे में ये हालत हुई है सिफारिशों की वजह से, उसका एक और जरा मंजर पेश कर रहा हूं। एक बहुत बड़े डॉक्टर हुए हैं प्रोफेसर जफर हयात साहब जी, बड़े मारूफ डॉक्टर, निश्तर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल हुआ करते थे जब मैं बहुत छोटा हुआ करता था। हाँ जी, हाँ जी। इसी से अंदाजा लगा लें कि ये पिछली सदी की बात है। अब वो प्रोफेसर साहब के फैमिली टर्म्स हैं एक पंजाब की बड़ी शख्सियत के साथ। उन टर्म्स का इनाम आज तक उनको ये मिल रहा है कि उनका एक बेटा जो है वो फैसलाबाद पंजाब मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल है। एक उनका दामाद फातिमा जनाब मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं। एक उनका दामाद गुजरांवाला मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल है। सितम सिफारिशें सितम ये कि इस फैमिली ने 5 गोल्ड मेडल का अजरा किया है। यानी फातिमा जनाब मेडिकल यूनिवर्सिटी में 5 गोल्ड मेडल इस फैमिली के मेंबरान्स के नाम से इश्यू किए गए हैं। एक प्रोफेसर जफरियात साहब के नाम का जी, एक उनके बेटे के नाम का, एक उनकी बेटे की बीवी के नाम का, एक दामाद के नाम का, एक दामाद की बीवी के नाम। दामाद की बीवी बेटी हुई ना, तो यार दामाद की बीवी बेटी होती है और क्या। यार इस बंदे को किस तरह मैं समझा। क्या मुसीबत है। पंजाबी में कहते ना पुंजे बात नहीं पढ़ने देते। देखो यार उर्दू में कह रहे हैं पुंजे बात नहीं पढ़ने देते। यार तुम पढ़े लिखे आदमी हो, पुंजे जरूर कहना, ये कह दो कि लैंड पे बात नहीं पढ़ने लो जनाब। आप जितने भी बेचारे सीनियर डॉक्टर साहबान, प्रोफेसर साहबान इन सीटों के या इन मेडलों के, गोल्ड मेडलों के मुस्तहिक हैं, वो सारे सिर जोड़ के ये कह रहे हैं कि अगर पंजाब की हुकूमत एक कोई फैमिली के ऊपर क्या किए हुए क्या किए हुए यार बहुत खूबसूरत कहा था तुमने। इन्हासार ये अगर तुम पहले ही बता देते तो फिर क्या था। वो डॉक्टर सारे कहते हैं कि अगर ये हुकूमत एक कोई फैमिली के ऊपर मेडिकल का इन्हासार किए हुए है तो असी फिर को गड्डियां का काम सीख लेंगे। अगर हमें नहीं ये इसम के मुस्तहिक समझते तो फिर गड्डी भी खोल ही लांगे। टिकड़ी गल बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है जीजी साहब। देखा डॉक्टर साहब को कितना अफसोस हुआ है। चल यार वो वंडरफुल ड्रामे वाला डॉक्टर है, सीरियस डॉक्टर नहीं है। यार वंडरफुल वाज रियली वंडरफुल। डिश डिश डिश। लो जी, जहां जहां पे आपको सत्यानाश हुआ बल्कि अठयानाश हुआ नजर आएगा, वहां पे आप चाती मारेंगे तो आपको फोटो नजर आ जाएगी कि क्यों ये अठयानाश हुआ। अगर एक नाश भी और हो जाता तो तुम लफ्ज ही नहीं बोल सकते थे। फिर इन्होंने अनानास कह देना था। यार अगर तुमने फिर भांडबाजी करनी है तो फिर मैं जाऊं। मेरा डॉक्टर सफदर महमूद साहब के साथ टाइम है, जाऊं मैं।
वेरी बैड। क्रिकेट के हवाले से मुखबरी सुनाने लगा हूं कि अभी जो अंडर 19 की टीम की तश्कील के मद में जो ट्रायल्स हो रहे हैं, मैच जो कराए जा रहे हैं वो 12 मई से 26 मई तक कराए जा रहे हैं और ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंडर होते हैं। यार यही मुखबरी बहुत बड़ी है कि अंडर 19 क्रिकेट के ट्रायल्स क्रिकेट बोर्ड के अंडर होते हैं। जबरदस्त यार, बहुत ही जबरदस्त। लो जी, खुदा हाफिज। मेरे वाकई नहीं, अगर चेज़ा ही लेना है तो रहने दो। मैं समझता रहता कि कबड्डी फेडरेशन करवाती है। हम यही समझे थे बाजी वाह। यार इस तरह का तमस्कर ना हटाओ, मुझे ये लेते हो मुझे और 36 नौकरियां मिल जाती। मुझे तो अमान से मेरी महल्ले की खवातीन सारी कहती है कि पाए ना ये तो ईसा सवेरे नाश्ता ही ले आ दिया कर। ठीक घर में अगर 5 रुपए भी लूं तो पूछो इनसे महल्ले में कितने घर है। यार मुखबरी तो सुनाओ। हद हो गई है। वो जो अंडर 19 की तश्कील के लिए मैचेस कराए जा रहे हैं, ट्रायल मैचेस, वो 12 मई से 26 मई तक कराए जा रहे हैं और इनकी ऐसी मत बजी हुई है कि इन्हीं दिनों में लाहौर बोर्ड के इंटरमीडिएट के इम्तिहानात हो रहे हैं। अब जो बच्चे क्रिकेट भी बेहतरीन खेल रहे हैं और साथ पढ़ाई भी कर रहे हैं, उनको अब एक चीज चुननी पड़ेगी, या वो क्रिकेट खेल लें या फिर पढ़ाई कर लें। इसीलिए ये फिर नलायक बच्चे अनएजुकेटेड बच्चों को क्रिकेट पे ले जाती है, फिर उधर वो सेंचुरी बना के तो अंग्रेजी में इंटरव्यू देते हुए पूरी वर्ल्ड को हंसा रहा होता। यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। हल्का सा डांस भी मेरा ख्याल है कर ही लेना। तुम्हारी कुछ तार इसके साथ मिली हुई है। बस डांस शुरू करो, इसकी शुरू हो जाता है। लो जी, बहुत बहुत सबका मुबारक हो, सादक लंदन का मेयर बन गया है। इसका मतलब कि अब लंदन के लिए वीजे लगवाने की जरूरत नहीं होगी। टिपिकल पाकिस्तानी मेंटालिटी। ओ चाचा जी MNA हो गए, अब सारा हल्का हमारा है, सारा शहर हमारा है। इस तरह की अगर दोबारा बात की तो सादक के जो पाकिस्तान में रिश्तेदार हैं उन्होंने तुम्हें फैंटी लगानी है। ये थोड़ी खुशी की अरियत वाली बात है कि एक पाकिस्तानी नयाद बंदा जो है और एक बिल्कुल ही दरमियाने तबके का बंदा वो लॉर्ड मेयर बन गया है लंदन का। दरमियाने तबके का हो के अमीर तरीन बंदे को शिकस्त दे के लंदन का लॉर्ड मेयर। ये बड़ी बात है। सीखने के लिए इतनी बातें हैं, सीखने के लिए इतनी बातें हैं ईमान से। तुम देखो कि ये सादक अमान खान साहब जो जीते हैं, उनकी जो पॉलिटिकल फिलॉसफी है या उनके जो पॉलिटिकल एक्ट्स हैं, उनसे कई एक ऐसे हैं जिनसे इख्तलाफ की गुंजाइश मौजूद हो सकती है, लेकिन एक तो बहरहाल बिंग पाकिस्तानी, हमें उस पर फख्र है, अपने सबूत पे फख्र है। और दूसरा ये कि जिस तरह सादिक खान ने जिंदगी से मुख्तलिफ सबक हासिल किए हैं ना यार, वो लाजवाब है, लाजवाब। अच्छा, देखो कि उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा दफा इस तरह हुआ, फैंटी भी पड़ी उनको। अच्छा, नस्ली तासुब की वजह से वो कहते हैं कि मुझे पाकी के लफ्ज से बहुत ज्यादा नफरत थी, लेकिन जिंदगी में ये सुनना पड़ता था। उन्होंने अपने उस जो तासुब से नफरत है उसको मनफी अंदाज में नहीं, मनफी डायरेक्शन में नहीं जाने दिया, उसको उन्होंने पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके गए, मेहनत की यानी और इखलास के साथ मेहनत की और अपनी जो सियासत में अपनी हद तक जो मेराज है उसको हासिल किया। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, वेरी गुड, क्लैप करो। बनती है ना। वाकई देखो, एक बंदा लंदन के अंदर अगर मेयर हुआ है तो उसने बड़ा अच्छा इखलाक भी पेश किया होगा, उसने इखलाक से हर एक के साथ बात की होगी, सबके दिल जीते हैं और लोट कोई नहीं खोल पा गौरी। ये देखो कि जो मध्य मुकाबल है, तुम्हें पता है वो जमाइमा खान का प्रा ऐसा का और अरबपति बल्कि खरबपति लोग। सादिक खान साहब के वालिद, ये तो बच्चे को पता है कि उनके वालिद जो थे बस ड्राइवर थे। अब बस ड्राइविंग से भी उन्होंने देखो क्या कुछ सीखा
اپنی اس جس کو عام طور پہ ہمارے معاشرے میں کمزوری سمجھا جاتا ہے انہوں نے اس کو اپنا سٹرونگ یعنی پلس پوائنٹ بنا لیا. پہلے وزیر ٹرانسپورٹ رہے, بس ڈرائیور کا بیٹا وزیر ٹرانسپورٹ بھی رہا, اور ابھی انہوں نے تو اس کے والد کی بس کا نہیں چلان ہوتا. دیکھو وہ لندن ہے یار. اور پھر انہوں نے ابھی اپنے انتخابی وعدوں میں ایک بڑا زبردست وعدہ کیا تھا جس کی بنیاد پر ان کو بہت زیادہ یوتھ کے ووٹ بھی ملے ہیں. انہوں نے کہا تھا جی اگلے 4 سال کے لیے یہ ٹیوب اور جتنے بسوں کے اور جو سرکاری کرائے ہیں نا یہ 4 سال کے لیے یہیں رہیں گے, ان میں 1 پاؤنڈ کا اضافہ نہیں ہوگا, 1 پینی کا اضافہ نہیں ہوگا. ان لوگوں کے لیے تو یہی مراد بہت بڑی ہے. وہ انہوں نے کو پتیجے پڑے میں تو نوکر لگوانے نہیں ہوتے. بہت اچھے, بڑی خوشی کی اور ہم سب کے لیے فخر کی بات ہے کہ صادق مان خان صاحب میئر آف لندن دنیا کا سب سے بڑا ٹورزم کے حوالے سے شہر ہے. آج بھی پوری دنیا سے لوگ اس شہر کو دیکھنے کے سالانہ 2.25 کروڑ لوگ لندن دیکھنے جاتے ہیں. بلے بلے بلے, اس شہر کا بندہ میئر ہو گیا پاکستان. پہلا مسلمان, پہلا نان گورا. بلے بلے, یہ کریڈٹ بھی جاتا ہے صادق خان صاحب کو. تو عزیزی جی انگلینڈ میں تو پاکستانی میئر پہلے بھی بنتے رہے ہیں, ادھر ادھر دوسرے شہروں میں, لندن میں پہلی دفعہ بنا. ہاں صادق خان سے پہلے میرا خیال 6 کے قریب لارڈ میئر رہے پاکستانی نژاد. ایک محمد اجیب صاحب تھے, وہ بریڈفرڈ کے لارڈ میئر رہے ہیں, اور بریڈفرڈ کی لارڈ میئر رہی ہیں نویدہ اکرام صاحبہ, وہ پہلی مسلمان خاتون میئر ہیں یو کے کی. پھر نعیم الحسن صاحب مانچسٹر کے لارڈ میئر رہے ہیں, طالب حسین صاحب شیفیلڈ کے رہے ہیں, سلیم ملا بلیک برن کے لارڈ میئر تھے, پھر ڈائلن بٹ صاحب وہ ٹریفرڈ کے لارڈ میئر تھے. اچھا, انگلینڈ میں اور شہروں میں پہلے ہوئے ہیں پاکستانی نژاد میئر ہے, مگر لندن کا یہ پہلا میئر ہے جو پاکستانی نژاد ہے. اور ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں کہ جو پاکستانی ہے نا وہاں پہ ان کو زیادہ خوشی اس بات کی بھی ہے, ہمیں بھی اس بات کی خوشی ہے کہ اس صادق خان کی مخالفت انڈیا کے وزیر اعظم مودی نے بھی کی تھی. وہ انڈین لابی بھائی جان پوری طرح فعال تھی صادق خان کی مخالفت میں, اور جرم اس کا ظاہر ہے پاکستان سے تعلق. ظاہر ہے, مگر اب میرا خیال ہے ادھر جو جتنے بھی پاکستانی ہیں ان کو چاہیے کہ سارے کٹھے ہو گئے. ادھر بھی نہ ہمیں پی ٹی آئی اور نون لیگ اور پیپل پارٹی بنائے پھریں, کٹھے ہو کے تو سیلیبریٹ کریں اس کو. اس کو بھی ہمارے ہاں تو ہمیں تو ایشو چاہیے لڑنے کے لیے, اس کو بھی ہمارے ہاں سوشل میڈیا پہ, مین سٹریم میڈیا پہ سیاستدانوں نے اور ان کے حق میں زندہ باد مردہ باد کرنے والوں نے اس ایشو کو بھی پولیٹیسائز کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. کہ جی زیک گولڈ سمتھ کے ساتھ رشتہ داری تھی, لیکن کسی ایک جگہ پہ بھی عمران خان نے زیک گولڈ سمتھ کی کیمپین نہیں چلائی صادق خان کے مخالفت میں, کہیں ایک جگہ پہ بھی. لیکن ہم کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتے ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے کے لیے, معاشرے کے اندر کسی نہ کسی حوالے سے رفٹ پیدا کرنے کے حوالے سے. کہتے ہیں کوئی موقع نہیں ہاتھ سے جانے دینا. ادھر دیکھو نا یار, یہ جو جلسے میں خواتین کے ساتھ بدتمیزی کی ہے کچھ لوگوں نے, وہ میڈیا نے صرف نشاندہی کی ہے, اور میڈیا کا کام ہے, میڈیا کا کام یہ, میڈیا دال تو بیچتا نہیں بھائی, حادثات انسیڈنٹ ایکسیڈنٹ ان کی نشاندہی کرتا ہے نا. سیاست کے حوالے سے جو سچویشن ہے اس کی نشاندہی کرنی ہوتی ہے. وہ نشاندہی کی ہے خواتین کے ساتھ بدتمیزی کی میڈیا نے, ہاں جی, اور میڈیا کے خلاف میڈیا کو گالیاں دینا شروع کر دیں. اور ستم ظریفی کی بات یہ ہے کہ اس سیکشن آف میڈیا کو کریٹیسائز کیا جا رہا ہے اس حوالے سے جو دوسری طرف سے اس حوالے سے کریٹیسزم کا شکار ہے کہ یہ پی ٹی آئی کو زیادہ کوریج دیتا ہے. تمہیں ویسے ایک بات بتاؤں, اس حوالے سے پی ٹی آئی کی قیادت کے اندر نا ایک کنفیوژن پایا جاتا ہے. ان کو دو ٹوک انداز میں اس معاملے کو ایڈریس کرنا چاہیے. ایک وقت تھا کہ پی ٹی آئی کو یہ معاملہ سوٹ کرتا, اس میں تو کوئی دو آرا ہے نہیں ہے. ایون پی ٹی آئی کے حمایتی بھی اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ میڈیا پہ ان کو سب سے زیادہ کوریج ملتی ہے. اور ظاہر ہے کہ خواتین کی جو ایک خاص انکلینیشن تھی ٹورڈز پی ٹی آئی, اس پر جب میڈیا اس کو کور کرتا تھا اپنے مخصوص انداز میں, جس کو کہا جاتا ہے کہ چلو اس پہ تھوڑا سا نمک مرچ چھڑکا جاتا تھا, تو پی ٹی آئی کی قیادت بھی اس پر خوشی کا اظہار کرتی تھی. لیکن اب وہی جو معاملہ ہے وہ پی ٹی آئی کی قیادت کے لیے کچھ پرابلمیٹک ہو گیا ہے, اس لیے ان کو میڈیا بھی برا نظر آنا شروع ہو گیا. میرا خیال ان کو اس معاملے پر تھوڑا سا سنجیدگی اور تدبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے. میڈیا کا کام نشاندہی کرنا ہے. اگر فرض کرو وہاں پر بدتمیزی کرنے والے آپ کے لوگ نہیں تھے,
وہ ان کا تعلق نون لیگ سے تھا, نون لیگ نے غنڈے بھیجے تھے, تو پھر تو آپ کو شور کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. پھر تو آپ یہ بتاؤ کہ یہ نون لیگ والے ہیں, یہ ثابت کریں, آگے پرچہ درج کروائیں. بالکل. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین آج حسب حال کے سلامتی کٹہرے میں ایک مرتبہ پھر کھڑے ہیں پولیس کے ایک ایس ایچ او, اور ان پہ آج جو الزام ہے وہ بڑا دلچسپ ہے. لبی جیڑا میں تینوں معطل کرانا ہے نا وہ ادھر نالوں بھی زیادہ دلچسپ ہونا ہے, چونکہ پہلے میں تینوں ادھے گھنٹے واسطے معطل کراواں, میں کرانا ضرور ہے تینوں معطل. ادھا گھنٹہ میں دھوپ سیکنی ہے تو ٹائم ختم ہو جانا. اوئے اور کنی کو دھوپ سیکنی ہوئے, جو تیری حالت ہو گئی ہے اور چھاں سیکیا کر, ادھا گھنٹہ چھاں سیکیا کر, پھر اپنی ال ویکھیا کر. پتہ لگ جائے گا بیٹا تینوں. گلانی صاحب نو 1 منٹ دی سزا ملی سی, او پئی سی وزارت عظمیٰ. اچھا جی, وزیر اعظم صاحب نے بھی ہوئی سی جی. یار اس کا کیا قصور ہے, ہم نے بلایا ہے. وہ جنید صاحب تھانے میں بیٹھا, اچھا بلا کبڈی کا میچ دیکھ رہا تھا, فائنل میچ پاکستان انڈیا کے ساتھ ٹکرایا ہوا تھا, اور انڈیا کے ساتھ جنید صاحب انڈیا کے ساتھ کھانے میں بیٹھ کے کبڈی کا میچ دیکھ رہے تھے. وکاس بٹ نواں منڈا آیا جی, آئے ہائے ہائے ہائے, کیا کوڈی باندھ ہے, کیا کوڈی باندھ ہے. اوئے ہوئے ہوئے, تو مانا جٹ جڑا پوائنٹ لے کے انج کردا نا. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے, مانا جٹ ذرا اچھا لگ دے, تم کدلی برا لگن دے. او بھائی جان, ادھر جواب آپ دو. یہاں پہ کبڈی کھیلنے نہیں آئے, کٹہرے میں کھڑے ہیں, بس کریں. جنید صاحب حادثہ وکلا, جب اس نے مجھے کہا ہے نا کہ میڈیا والے جنید سلیم صاحب بلا رہے ہیں, میں نے اس وقت ٹی وی بند کر دیا. میں کہا بھائی پہلے میں آگے دیکھا کی بنے, پھر تسی دیکھنا. وہ میں بتا دیتا ہوں, پاکستان جیت گیا ہے. ایمان لو بھائی, ایسی خوشی چلیے. اس سے خوشی لڈی پانی چاہیے. دیکھو ذرا کی کر رہے ہیں. پاکستان جتے آئی. میں تو حاضر ہو گئی جناب, میں تو میڈیا کا ایسا تابعدار ہوں, آپ یقین مانے ایک دفعہ میں دال چاول کھا رہا تھا, ابھی سپاہی نے لا کر رکھا ہی ہے, دال چاول کا ٹرے اور ساتھ پانی کا گلاس, ساتھ ہی فون آیا ہے کینکر کا. میں نے تو گھبرا کے پانی کا گلاس چاولوں پہ پھینک دیا اور دال کا پیالہ اٹھا کے پینے شروع ہو گیا. دال پی کے میں پیالہ تھلے رکھیا تو دیکھیا چاول بیچارے پانی سے تیرن ڈے سن. وہ میں کہا میڈیا کا فون مینوں آیا, تسی کیوں گھبرا کے پانی کی چھال کٹ ماری ہے. آج تم پہ الزام بھی یہی ہے. اللہ خیر. تم لوگ پولیس والے یہ جو ڈرامہ کرتے ہو نا صحافیوں کے تابعدار ہونے کا, صرف ڈرامہ ہے, محض ڈرامہ ہے. آج تو پتہ پنجاب اسمبلی کے سامنے پی ایف یو جے والوں نے مظاہرہ کیا ہے ڈی پی او اکاڑا کے خلاف. ڈی پی او اکاڑا نے پتہ کیا کیا ہے, انہیں بھی چولاں تے پانی پاتے جی. سر جی کی کر رہے ہیں, چاول اگے پانی نہ اگدے اتوں پانی پائی جا رہے ہیں. ڈی پی او اکاڑا نے پچھلے چند دنوں کے دوران 17 مقامی صحافیوں کے خلاف بالکل ناجائز مقدمات درج کروائے ہیں, اور جرم ان صحافیوں کا صرف اتنا تھا کہ انہوں نے پولیس کے خلاف خبریں شائع کی. اللہ خیر کرے. کدوں دا واقعہ ہے جی؟ یہ تازہ واقعہ ہے. نہیں تو کیڑی پولیس کے خلاف خبر لگ گئی سی؟ پنجاب پولیس کے خلاف. نہیں تو یہ صحافی خبریں کی لا رہے سن جی. اکاڑا میں ایک انتہائی اعلیٰ پولیس کے افسر کے 2 سگے بھائی جو ہیں وہ مختلف مقدمات میں ملوث ہیں, ان کے بارے میں خبر دینا جو ہے وہ وہاں پہ جرم ہے صحافیوں کے لیے. یہ اکاڑے دی گل ہے جی؟ جی. لے بھئی یہ ٹھیک ہے. ہاں جی, ایک گل اتلے لیول دیئے تھے, انہوں دی گل چ ہوں ہاں نہ کری. ادھر جو ہوں کر گیا تو انہوں نے معطل کر کے مڑ کے ہاں نہیں کرنی. تو جی ادھر ہاں کر دی تھی انہوں نے کر دینا ہوں. سر جی ہوں تو میں کنٹرول کر لوں گا, ہاں ہو جانی جی میرے کو. ادھر ہاں تو کر بھی دیتی تھی, اپنا منہ تے ویکھ دوجیاں نے نہ کر دینی ہے. گل بدلا دے. لو جنید صاحب کوڈی دا میچ جڑا ہویا ہے, وکاس بٹ نواں منڈا آیا جی, آئے ہائے ہائے ہائے, کیا کوڈی باندھ ہے, کیا کوڈی باندھ ہے, کیا کوڈی. یار الزام تم پہ بہت سنجیدہ ہے, لیکن تم بہت غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کر رہے ہو. نہیں کوڈی دا میچ بھی سنجیدہ ہویا جی. اور دیکھ لیا بھائی کبڈی کا میچ, آپ ان کی بات کا جواب دے. ٹھیک ہاں جی, مینوں پتہ ہے صحافی نہیں ہے, لمیاں پائے انہوں لمیاں پائے. سر جی کی فائدہ انہوں لمیا پایا بھی, ایڈا کونا ہے ایڈا کو تو پھر کچھڑ چوک کے تھانے لے چلے. بالکل ٹھیک ہے. ناظرین یہ تھا آج کا حسب حال. خوش رہیں, خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.